آپ بولتے ہیں، ہم میدان کے سپاہی ہیں، آپ لوگوں سے سیکھ کے میدان میں پھر لڑتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اپنا آپ سے یہ ضرور وعدہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سوچ فکر قوم کی آبادی کے لیے رکھتے ہیں اور زبان کی ترقی کے لیے، تو اس کے لیے میدان میں ہم لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ تمام کے تمام جو نکات تھے اور پھر جو آپ کے تجاویز تھی اور جو قراردادیں تھی، وہ سب کی سب میرا یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ اس سے اضافی ہے۔ آپ کا پروگرام تقریباً ختم ہوا اور میں مشکور ہوں کہ منتظمین نے مجھ سے کہا کہ آپ آخری تقریر کریں، لیکن آخری تقریر کے لیے کیا رہ جاتا ہے یہ اس کو پتہ ہے جو آخر میں تقریر کرتا ہے۔ ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم آئینی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان کی آئین کی بات کرتے ہیں، تو اپنی زبان کو بھی اس انداز میں استعمال کرنی ہے۔ جب ہم اس کی آئین کی حدود کو نہیں مانتے تو پھر اس کے اندر ہم چاہتے کیا ہیں؟ سنجیدگی کی تو یہ علامت ضرور ہونی چاہیے کہ جب میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں اور پریس کلب میں اور سارے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے اور میں زبانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پرامن جدوجہد کی بنیاد پہ آئینی ترامیم چاہتا ہوں، تو پھر زبان بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل کو لگے۔ جب آپ ان لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، تو پھر ان سے مانگتے کیا ہیں؟ مانگنے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم تک پہنچنے میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں کوئی تو شمار کرے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے، ایک قوم ہوتے ہوئے وہ بھی جو جتنے مشکلات سے گزرے، تو آخر ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو انہوں نے اختیار کیا۔ وہ بھی اپنی زبان کی بات کر رہے تھے اور یہاں سے ایک زبان کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے دوسری زبان کی بات کی، لیکن ہم نے وہ راستہ کیوں کر اختیار نہ کیا اور نہ کر سکے؟ اس لیے کہ وہ حالات ہمارے نہیں تھے۔ تم اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اور دنیاوی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی اندر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے قدم اٹھاؤ گے۔ اگر تم معروضی حالات کو نہیں مانتے تو دیوار سے سر ٹکراؤ گے اور سر ٹوٹ جائے گا، پٹ جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک بات میں جو کہ میرے یہاں پہ تمام صحافی حضرات موجود ہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جب میں پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں آئین کے ذریعے یہ سب کچھ چاہتا ہوں۔ تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام زبانوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں، اور کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس کا حق نہیں بنتا۔ بڑی اور چھوٹی کی بات نہیں، یہ اہمیت کی بات ہے، اور ہر ایک کے لیے مادری زبان کی اہمیت ہر ایک زبان سے بڑھ کے ہے۔ میری مادری زبان جو بھی ہے وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اسی طریقے سے جس کی بھی مادری زبان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اہمیت تو کسی طور کسی زبان کی کم نہیں۔ جس ماں سے تم زبان سیکھتے ہو اور جس کے گود میں پلتے ہو، وہی زبان تمہاری زبان ہے اور اس کا تم پہ حق ہے، اور اس کے لیے میدان میں تمہیں نکلنا ہے اور حق مانگنا ہے۔ کب ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کتنی قربانیوں کے بعد ملے گا، یہ تو تاریخ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو راتوں رات مل جاتا ہے، بہت ساروں کو
1000 سالوں کے بعد بھی نہیں ملتا. ایک جبر ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے، اور بات زبان کی نہیں ہے. یعنی زبان ختم ہو تو قوم ختم ہو جاتی ہے. اور میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا، لیکن میں اپنی دھرتی کی بات کروں تو ہماری تو دھرتی پہ اتنا یلغار ہوا. 40 سال سے آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آغاز کب ہوا؟ یعنی یہاں کے رجیم ضیاء الحق نے جو بنیاد رکھی تو اس نے ہمارے کلچر کو ملیامیٹ کر دیا. اس نے ہماری مادری زبان کو بالائے طاق رکھ دیا. اس نے مغربی یعنی جو اسلامی کلچر آپ کہیں یا عربی کلچر کہیں اس کو لانے کی کوشش کی، اور ہماری جو دھرتی کی کلچر تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی. ہم سے سلیبس چھین لیا گیا، ہم سے ہماری موسیقی چھین لی گئی، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے فنکاروں کو ذبح کیا گیا، ان میں ڈر پیدا کیا گیا، اور ہمارے بہت سارے جو فنکار تھے وہ ہجرت کر گئے. یعنی جب یعنی دن اور رات تم مرتے رہو، خون بہتا رہے، اور یہاں پہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ وہ آپ کی مادری زبان کو بھی ختم کرے، کلچر کو بھی ختم کرے، اور آپ کے فنکاروں کو بھی اتنا تنگ کرے کہ وہ یہاں پہ نہ رہ سکے، اس سے بڑھ کے اور وہ کیا کر سکتے تھے. لیکن آج خدا کے فضل و کرم سے اس دھرتی پہ پختون کلچر بھی ہے، پختون زبان بھی ہے، پختونخوا بھی ہے. اس کا نام لینے والا بھی، مٹانے والا آج نہیں ہے. یہ ہمارے پرامن جدوجہد کی نشانیاں ہیں. ہم تکے نہیں، ہم ڈرے نہیں، ہم ہارے نہیں.